یہ دین فقط سجدوں میں سمٹنے کا نام نہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا بھی پیغام ہے۔ السلام علیکم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن یستطیع ذلک۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ایک سوالیہ نشان کھڑا کرتی ہے۔ اس حدیث کا معنی بہت چھوٹا سا ہے، لیکن اس کے مفہوم اور تشریح کو سمجھے تو ہماری روح کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ ایک واقعے سے سمجھتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو جہاد کے برابر ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم مسجد میں داخل ہو جاؤ اور لگاتار مسلسل نماز پڑھتے جاؤ اور بیچ میں ٹھہراؤ نہ آئے، یعنی بغیر کسی کوتاہی کے نماز پڑھتے جاؤ، اور لگاتار روزے رکھتے جاؤ، یعنی افطار نہ کرو، لگاتار روزے رکھتے رہو۔ تو شخص بڑا حیران و پریشان ہو گیا اور عرض کیا کہ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہی سوالیہ نشان ہے کہ جہاد صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ کا نام نہیں، بلکہ جہاد بھی اس کا ایک اہم فریضہ ہے۔ جہاد ایک اہم فریضہ ہے جو ایک ٹھوس حکومت کی تشکیل دیتا ہے، دین کے قلعے کو مضبوطی عطا کرتا ہے اور دین کو رسوائی سے بھی بچاتا ہے۔ حق کے ساتھ اگر اس کی حفاظت کرنے والی ایک مضبوط قیادت اور جماعت نہ کھڑی ہوئی ہو تو اس حق کو لوگ رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ عصمت کی اگر حفاظت کا انتظام نہ ہو تو اس کی حرمت پامال کر دی جاتی ہے۔ جو ایک گال پر تھپڑ کھا کر دوسرا گال بھی آگے پیش کر دے، اگرچہ وہ خود کو ہوشیار کہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ وہ ذلیل و رسوا ہے۔ اگر دین کے سپاہی نہیں بن سکتے ہو تو کم از کم دین کی رسوائی کا سبب بھی نہ بنو۔ جہاد صرف میدان جنگ میں تلوار لے کر کھڑے ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاد حق کا ساتھ دینے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا بھی نام ہے۔ دو گناہوں کا ارتکاب ایک ساتھ نہ کرو، ایک محاذ سے غائب رہنے کا گناہ اور دوسرا اس بات کا گناہ کہ دشمن تو تم سے محفوظ ہے، لیکن تمہارے اپنے جو تمہارا دفاع کرنے والے گئے ہیں وہ تم سے اپنے محفوظ نہیں ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔